اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران شہزادی کونین اہل بیت چینل لندن سے ایام فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس 1442 ہجرہ 2020 کی ہے۔ 75 ڈیز والی جو روایت ہے بی بی کی، اس کی یہ سیکنڈ مجلس ہے۔ سورہ کوثر جو دا موسٹ ریکمنڈڈ سورہ، جیسا میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، اولاد کے لیے، رزق کے لیے بہت اچھا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور شہزادی کونین مادر حسنین بنت رسول زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ کی ولادت کے وقت، ان کی برتھ کے وقت، جب کافر و مشرکین نے کہا تھا کہ آپ رسول کی نسل، رسول کا جنریشن ابتر ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تھا، تو اللہ نے پورا یہ سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب، یہ اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے، تو اس نے پورا یہ سورہ بھیج کے کہا میرے حبیب، ہم نے تم کو کوثر دیا ہے، تمہاری نسل ابتر نہیں ہے، بلکہ تمہاری نسل کو تو ہم نے کوثر بنا دیا، اب قیامت تک تمہاری نسل باقی رہیں گی۔ اور یہ جو جنریشن چلا، کل میں نے یہ جملہ بولا تھا، کل سے اپنے آپ کو ملا رہا کل کی تقریر سے، کہ کل میں نے یہ ورڈ بولا تھا کہ عام طور پر جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسل، ان کی بیٹی، ایک لوتی بیٹی، the only daughter of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی۔ اللہ نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدل دیا، کہا سارے انسانوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی، لیکن میرے حبیب کی نسل میری کنیز خاص فاطمہ کے بطن سے چلے گی، جس کا نتیجہ مولا حسن پہلے ہیں جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے۔ اسی لیے سارے اماموں کو ہم یبن دنیا دشمن بھی یبن رسول اللہ کہتے تھے۔ مولا حسن کو یبن رسول اللہ، مولا حسین کو یبن رسول اللہ۔ کربلا میں عمر سعد جب جنگ لڑ رہا تھا تو وہ یہی کہہ کر بات کرتا تھا کہ یبن رسول، اے رسول کے بیٹے۔ پوری دنیا رسول کے بیٹے کہتی تھی معصومین کو، مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک یہ سارے یبن رسول اللہ ہے، رسول کی اولاد ہے، رسول کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیرت بی بی زہرا پہ یہ 5 مجلسیں، جس کی آج دوسری مجلس ہے کہ لائف آف بی بی زہرا، جو میری ٹاپک ہے لائف آف بی بی زہرا۔ کل میں نے ولادت کے بعد کا کچھ باتیں بتائیں کہ آپ کی مادر گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کل میں نے ذکر کیا تھا، جان بوجھ کے میں نے ذکر کیا بی بی خدیجہ کا، اس لیے کہ ماں ایسی ہے تو بیٹی کیسی ہوگی؟ ایسی ماں کہ جو ملکۃ العرب ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ کا نام خدیجہ ہے، اور طاہرہ اور صدیقہ آپ کے 2 ٹائٹلز ہیں۔ طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ، پائس کلین لیڈی، اور صدیقہ یعنی سچ بولنے والی۔ شی واز بزنس وومن، لیکن کبھی بھی نیور ان ہر لائف ایک جھوٹ بھی بولا ہے۔ دشمن نے آپ کو صدیقہ کہا، فاطمہ کی ماں، اور خدا نہ خواستہ زبان پہ جھوٹ، رزق کا آنا امپاسبل ہے۔ یہ ہے بی بی خدیجہ۔ اس لیے کہ پہلے بی بی زہرا کی
سیرت کو دیکھنا ہے تو پہلے ان کی ماں کی سیرت کو دیکھے. بی بی زہرا کی لائف کو دیکھنا ہے تو پہلے ان کی ماں کی لائف کو دیکھے. اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ بی بی زہرا کی زندگی کیا تھی. انشاءاللہ یہ 5 دنوں کی مجلس کی ٹاپک بھی نہیں ہے، ویری واسٹ ٹاپک، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک سکیچ کھینچے. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کچھ دعائیں بھی دوں گا بی بی زہرا کی روز، کہ جس سے ہم اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے، جس سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے، جس سے اپنی لائف کو بدل سکتے، جس سے اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے. گھبراؤ مت، انشاءاللہ وہ دعائیں جو بی بی زہرا سے منسوب ہے وہ بتاؤں گا. اور ایک چیز زندگی میں اور یاد رکھو کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہاری لائف میں ایک آبسٹیکلز ہیں، تمہاری لائف میں اگر اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو تم روشنی میں بدلنا چاہتے تو آپ کا نام زہرا ہے. بی بی زہرا کے اس نام کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے، بی بی زہرا کا یہ نام زہرا کے معنی نور کے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور روایت شیعہ سنی ساری کتابوں میں ملے گی کہ مدینہ منورہ کی آپ کی زندگی میں بات آ گئی ہے تو سن لیں. مدینہ منورہ کی آپ کی زندگی میں صبح کا وقت تھا، پورا مدینہ برائٹ ہو گیا تھا، پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا. دیکھیے آج برائٹنس کو دیکھ کر ہم ٹھہرتے نہیں، اس لیے کہ آج ہر طرف لائٹ ہے. آپ 10 بلبس لگا دیں، 10 ٹیوبز لگا دیں، آپ کا کمرہ، آپ کا گھر برائٹ ہو جائے گا. گھر کے باہر لگا دیں برائٹ ہو جائے گا. اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا. میں اس زمانے کی بات کر رہا جہاں کینڈلز ہوتے تھے، چراغ ہوتا تھا. اس زمانے میں لائٹ کا تصور نہیں تھا، امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ لائٹ کیا چیز ہے. صرف سن لائٹ کو دیکھتے تھے وہ لوگ. رات میں ایک دفعہ مغرب ہوئی، صبح فجر تک جب تک سن رائز نہیں ہوتا کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی. اور اندھیرے میں صبح کا وقت، فجر کا وقت، پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا، پورا مدینہ. اور روشنی کیسے؟ ایسی برائٹنس کہ پوری سٹی کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. گھبرا گئے. وائٹ کلر کی روشنی تھی، وائٹ کلر کی. گھبرا گئے مدینے والے، سیدھے دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئے. چھوٹی سی سٹی ہے، آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنی روشنی آ رہی کہاں سے؟ کہا جاؤ علی کے دروازے کو دیکھو. دیکھا کہ یہ ساری روشنی مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے نکل رہی. کہا اس وقت میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی تو اس کی پیشانی سے یہ نور نکل رہا. لوگ چلے گئے. آپ کا نام زہرا ہے. پھر آفٹرنون دیکھا کہ آفٹرنون بھی پوری روشنی، بادل چھائے ہوئے ہیں، کلاؤڈز ہیں مدینے میں، لیکن پورا مدینہ برائٹ ہے. کہا کہ اس وقت میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی، اس کی پیشانی کا نور ہے. شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت، زرد رنگ کی یلوئش لائٹ پورے مدینے میں چھا گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو اندھیرے میں، مغرب کا وقت بھی ہو گیا لیکن ایک دوسرے کو اندھیرا چھا گیا، سورج ڈوب گیا، سن سیٹ ہو گیا لیکن روشنی نکل رہی. تو اس وقت بھی آ کے یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کی پیشانی سے نور نکل رہا. آپ کا لقب، آپ کا نام زہرا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں روشنی چاہتے، if you really want the brightness in your life، کون نہیں چاہتا روشنی؟ ہر آدمی چاہتا کہ میری زندگی میں روشنی ہے. کوئی زندگی میں اندھیرا نہیں چاہتا. تو بی بی زہرا کا نام ہے زہرا کے اپنی اولاد کا، اپنی بیٹیوں کا نام زہرا رکھو. افسوس یہ ہے کہ ماڈرن نام کے چکر میں پڑے ہوئے کہ یہ ماڈرن نام ہے، یہ نام ہے، یہ میں نام کوئی نہیں لینا چاہتا. لوگ آگے مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہم میرا سٹار کیا بول رہا ہے. یہ سٹارز کے چکر میں مت پڑو. یہ ہارسکوپ کے چکر میں یوتھ کو بول رہا ہارسکوپ کے چکر میں مت پڑو کہ میرا سٹار ورگو کیا بول رہا، میرا لیو کیا بول رہا، میرا یہ کیا بول رہا. نہیں. سٹارز اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے. بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ زندگی میں روشنی چاہتے تو بی بی زہرا کا یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھو، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، لیکن وضو کر کے پڑھنا، پاک زبان سے پڑھنا. یا زہرا ادرکنی، یا زہرا، اے میری بی بی زہرا میری مدد کرو، اے میری بی بی زہرا میری. لاکھ بار خدا نخواستہ کوئی کام نہیں بن رہا آپ کا، خدا نخواستہ کوئی پریشانیوں میں، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو بی بی زہرا سے. پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو الحمد کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، شہزادی کونین سے حاجت کی نماز پڑھو، پھر بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے یا زہرا ادرکنی 118 مرتبہ پڑھو، 118 ٹائمز. یا زہرا ادرکنی، یا
زہرا ادرکنی، یا میری بیوی زہرا میری مدد کا، یا میری بیوی زہرا میرے، ایک دفعہ میری شہزادی نظر کرم کر دے، ایک نظر کرم کر دے، بس ایک گلانس، میں بولتا ہے گلانس، ایک گلانس، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر بیوی زہرا مجھے دیکھ لے تو میری تقدیر بدل جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے یار، آپ کیا سمجھ رہے؟ جو مرکز ہے اللہ کے رسول جس کا احترام کرتے تھے، کیسا احترام کرتے تھے، ریسپیکٹ کیسا کرتے تھے کہ میری شہزادی جب آتی تھی بابا کے پاس، اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب سوچو، بیٹی آ رہی باپ سے ملنے کے لیے، اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ پہ، اپنی سیٹ پہ، اپنی کرسی پہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد آپ پہلو میں بیٹھتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے تھے، بیٹی سے کہتے تھے ام ابیہ، یہ میری ماں ہے۔ سوچو آپ بی بی زہرا کا مقام، مظلوم ترین بیویوں کا نام، مظلوم ترین خاتون کا نام بی بی زہرا۔ اس سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں بولا نا، آپ میں آزمائی ہوئی بات ہے یار، آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کوئی تمہارے پاس مصیبتوں میں گر گئے، تم بس شہزادی کا واسطہ خلوص کے ساتھ لو، یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی۔ اس کے بعد دیکھو کہ بی بی کی کرم کیا ہوتا، لیکن پاک زبان سے لینا، خمس دیا ہوا پیسے کی زبان سے لینا، حلال جو کھاتے اس زبان سے لینا، زبان سے غیبتیں مت کرو، پھر بی بی کا نام لے۔ دوستو، ایون بخشش کے لیے، ایون ہمارے اعمال کی قبول، ہر نماز کے بعد تسبیح، انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں بی بی زہرا کی تسبیح کے بارے میں بھی بولوں گا، تسبیح کے بعد بی بی زہرا کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ وہ خاتون ہے کہ آج اسلام بچا ہوا ہے شہزادی بی بی زہرا کے سیکریفائس سے۔ میں کیا کروں، صرف 5 مجلسیں ہیں، ورنہ اور ڈیٹیل میں جاتا، گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں آگے بڑھ رہا، بس ایک ہی بات بول رہا کہ بی بی زہرا کا نام لے کے دعا کرنا، اس سے اچھا عمل نہیں، اس سے اچھا بیوی کا نام نہیں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، کنیز خاص ہے پروردگار کی، کہ جس کے نور کو اپنے پاس رکھا تھا، اور معراج پہ رسول کو بلا کے نور عطا کیا۔ معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ولایت علی کا حکم دیا تھا، مولا علی کی ولایت، اور بی بی زہرا کے نور کو عطا کیا۔ ایسی بیوی کی ماں کا نام ختیجہ، ایسی بیوی کی ماں کا نام ختیجہ ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ۔ آپ سوچو کہ اگر آپ ختیجہ کے لیے کوئی کام کریں تو بی بی زہرا آپ سے کتنا خوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ بیوی ہے، میں اگر بی بی ختیجہ کا ذکر نہ کروں تو میری ماں، میری مظلوم شہزادی، مظلوم ماں راضی نہیں ہوگی، اسی لیے میں بی بی ختیجہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ وہ پورے 5 مجلسیں بی بی ختیجہ پہ پڑھو، ایسے احسانات ہیں، ایسا بیٹی کو درس دے۔ فاطمہ جس کی گود میں پلے ظاہری طور پہ، اس ماں کا نام ختیجہ ہے، اس گود کا نام ختیجہ ہے۔ اور اللہ کا رسول اپنی زوجہ جناب ختیجہ کا جو احترام کرتے تھے، جو ریسپیکٹ کرتے تھے، جو عزت کرتے تھے، جو مقام ختیجہ اللہ کے رسول کی نگاہ، اب سوچو اللہ کے رسول کی نگاہ مطلب اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی بات بول، غور سے سننا، مقام ہم کو اندازہ ہو۔ دوستوں، پرابلم ہے یہ ہمارے ساتھ کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ کیسی بیوی ہمارے پاس ہے۔ کتنا بی بی ختیجہ کو روز سلام کرتے ہو تم؟ ایوری ڈے زیارت پر ایک جملہ بولو یار، ایک جملہ بولو، السلام علیکم کیا ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین، بولو، بیوی کو سلام کرو، روز سلام کرو اپنی ماں کو، ماں ہے، روز بیوی کو سلام کرو، بیوی ختیجہ۔ صرف آپ کو میں ایک بات بولتا ہوں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ساری سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت بی بی ام سلمہ سے، جو اللہ کے رسول کی دوسری وائف، جنگ احد کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ میں نے کل کی مجلس میں جناب ام سلمہ کے بارے میں بتایا، ساری ازواج میں سب سے بڑی بیوی ختیجۃ الکبریٰ، ختیجۃ الکبریٰ ہماری ماں، لاکھوں سلام میری ماں کو۔ اور دوسرا جو اسٹیٹ ہے مقام جناب ختیجہ کا مقام تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اب سنو کہ ختیجہ کا مقام، مادر بی بی زہرا کا نام مقام اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا تھا؟ بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی، پلیز غور سے سنو، کبھی بھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بڑا میسیج ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر رہے ہیں۔
کبھی آپ کا موڈ آف ہی نہیں ہوتا, کبھی غصہ کرتے نہیں, ویری پولائٹ. اللہ کے رسول کی پولائٹنس تو اینڈ ہے, ایسی پولائٹنس تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی, ایسے پولائٹ. وہ پولائٹنس تھی, وہ سافٹ سپوکن تھے جس سے اسلام سپریڈ ہو. کتنے واقعات, میرے پروفٹ کی زندگی نہیں پڑھا, میں بی بی خدیجہ کی زندگی, بی بی زہرا کی زندگی پڑھا, تو ایک ہی بات ہے, he was so polite, so polite. یہ میسج ہم لینا. اب دیکھیں مجلس کا مقصد یہ ہے کہ we have to learn something. میں لڑکا لڑکی سب کو بول رہا, عورت مرد سب کو بول رہا کہ تمہاری زندگی میں پولائٹنس آنا, جتنی تم پولائٹ رہو گے اتنا تم اپنے میسج کو ریلے کر سکتے. جتنے تم سافٹ سپوکن رہو گے تم اتنا اپنے میسج کو کنوے کر سکتے. اگر غصے میں کوئی چیز مت کرو, غصے میں کوئی چیز نہیں کرنا, کبھی ہائپر ہو کے ٹیمپر کو لوز نہیں کرنا. He was so polite کہ اللہ کے رسول کے بعد جب لوگ آتے تھے, دشمن آتے تھے, دشمن آتے تھے, بیٹھتے تھے, آپ کے صرف کیریکٹر کو دیکھ کے, آپ کی زبان کو, میٹھی زبان کو دیکھ کے, آپ کے کردار کو دیکھ کے, آپ کی پولائٹنس کو دیکھ کے, آپ کی سافٹنس کو دیکھ کر اسلام قبول کر کے چلے آتے تھے. 1000 واقعات میں واقعات نہیں پڑھ رہا. He was so polite. بی بی ام سلمہ, پلیز غور سے سننا, مقام بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کو اس میں بتا رہا کہ بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں آتا. He never used to lose his temper, کبھی نہیں. کہا اگر, پلیز غور سے سننا, اگر کبھی کسی بات پہ غصہ آ گیا, اگر کسی بات پہ سرکار کو غصہ آیا تو بی بی ام سلمہ یہ کہتی تھی, تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, ریڈ ہو جاتا, بال کھڑے ہو جاتے تھے. کئی واقعات ہیں ایسا ہوا. تو کہا بی بی خدیجہ, بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا تو ہم لوگ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. خدیجہ کا ذکر چھیڑتے, بی بی خدیجہ کا ذکر چھیڑتے کہ بی بی خدیجہ نے یہ کیا, بی بی خدیجہ نے یہ کیا. تو کہا کہ جو غصہ آتا تھا فوراً اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی, اسمائل آ جاتی. کہا ہاں میری خدیجہ ایسا کرتی. اب سوچو کہ جو رسول کو مسکرائے, جس کے ذکر سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچے, جس کے ذکر سے اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے, جس کے ذکر سے سرکار کے چہرے پہ ایک اسمائل آ جائے, اگر اس بیوی کا میں ذکر نہ کروں تو پھر سیرت بی بی زہرا کیسے بیان کروں گا. اہل بیت چینل لندن سے یہ میرا مجلس ہے, لائیو مجلس جاری, پوری دنیا سن رہی اس وقت. مولا سلامت رکھے اہل بیت چینل والوں کو کہ جنہوں نے یہ ذریعہ بن رہے شہزادی کونین کی مجلسوں کے لیے. تو آپ سمجھ لیں, بی بی ام سلمہ کہتی ہے ہم لوگ ذکر خدیجہ چھیڑ دے, تو اب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو نا, کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, تو اللہ کے رسول کو بی بی خدیجہ کا واسطہ تو سرکار, اگر میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں سرکار سے بات کر سکوں, میرے اعمال میں اتنا آزار ہوں, لیکن میں جب اللہ کے رسول سے کہوں کہ آپ کو بی بی خدیجہ کا واسطہ, تو سرکار رحمت للعالمین مسکرا دیں گے اور ان کی رحمت اپنے جوش پہ آ جائے گی. بی بی خدیجہ اس بی بی کا نام ہے, اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے ایسا سیکریفائس کیا اسلام کے لیے. اب سنو کیا سیکریفائس. اللہ کے رسول کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں خدیجہ کا مقام دیکھو کیا ہے. اللہ کے رسول کا ایک طریقہ تھا مدینہ منورہ. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کبھی چلے میرے ساتھ مدینہ منورہ تو میں بتاؤں کہ کیسے کیسی زیارات ہیں وہاں پہ. تو بھی اللہ کے رسول کے گھر پہ جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا, لائک گوٹ, شیپ, کیمل, جب بھی سرکار کوئی جانور کو ذبح کرتے تھے تو آپ کیا کرواتے تھے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ آپ کی جتنی بھی وائفز, 6-7 جو بھی آپ کی وائفز تھیں, ان کے گھروں پہ مثال کے طور پہ 1 kg میٹ, مثال دے رہا ہوں میں, بھیجواتے تھے. یہ تمہارا حصہ, یہ ایکول حصہ سب کو بانٹتے تھے اپنی فیملی میں, اپنی وائفز کو. اور 2 پیکٹس گوشت کے اتنا ہی, میٹ کے اتنے ہی, مٹن کے اتنے ہی 2 پیکٹس رکھتے تھے. میں مثال دینا آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد 2 عورتیں تھیں مدینے میں, سینئر عورتیں تھیں, ان کو بلاتے تھے, بلا کے وہ 2 پیکٹ گوشت کے دیتے تھے. ایک دفعہ ان کی ایک وائف, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, اس نے دیکھا کہ بار بار جب
جانور ذبح ہوتا ہے، جب کوئی شیپ گوٹ ذبح ہوتی ہے، تو اللہ کا رسول ہمارے ساتھ، ہم کو تو ایکول دیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ان عورتوں کو بھی دیتا ہے، یہ لیڈیز کو بھی دیتا ہے، جو 2 عورتیں ہیں ان کو بلا کے، تو یہ آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ان عورتوں کو گوشت کیوں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ Why you give to them? Why? Who are they? Who are they? Why you give? Every time. آپ سمجھیں سوال کون کر رہا؟ کس سے کر رہے سوال؟ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، کوئی نارمل ہسبینڈ نہیں ہے، جو صاحب ما ينطق عن الہوى، جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، جس کے صدقے میں اللہ نے سارے یونیورس کو پیدا کیا، اس رسول سے آگے سوال کر رہے کہ why you give؟ کیوں؟ Who are they؟ کون ہے یہ؟ کیوں دیتے آپ ان کو؟ سرکار نے ایسا سوال کیا، آپ اور ہم ہوتے غصے میں آتے ہوا you to ask me، یہ ہم بولتے نا، لیکن ہاں اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک اتنا پولائٹ، ایسی پولائٹنس کے اینڈ ہے پولائٹنس کی، غصے کا نام نہیں ہے۔ جب اس نے آ کے کہا who are they? Why you give to them؟ سرکار نے کہا یہ اسی لیے میں، پلیز غور سے سننا، اسی لیے میں ان کو دیتا ہوں کہ میری وائف ختیجہ مکے میں جب یہ لوگ تھے، جب بھی ہمارے گھر میں جانور ذبح ہوتا تھا، جب بھی گوٹ شیپ جب بھی ذبح ہوتی تھی، کیمل ذبح ہوتا تھا، تو میری بیوی ختیجہ ان کو بلا کے اسی طرح گوشت دیتی تھی، اسی طرح میٹ دیتی تھی، تو میں بھی سنت ختیجہ دیتی تھی، اس لیے میں بھی ان کو یہاں بلا کے دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ جو لیڈی تھی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، وہ جو لیڈی تھی اس نے کہا پلیز لک ایٹ می، اس نے کہا یا رسول اللہ اب تک آپ ختیجہ کو یاد کرتے، ابھی تک still you remember ختیجہ، اب تک تو آپ یاد کرتے، جملے سنیں، still you remember ختیجہ، 4-5 سال ہوئے ہیں آپ کی شہادت کو، صرف 3-4 سال سمجھو۔ یہ مکے کا واقعہ، مدینے کا واقعہ ہے، مدینے میں 3-4 ہجری 5 ہجری کا واقعہ، بی بی ختیجہ 11 ہجری میں شہید ہوئی، کہ still you remember۔ اس کے بعد اب سنو، اس کے بعد وہ کہتی ہے، وہ خاتون، وہ لیڈی کہتی ہے اپنی طرف خود اشارہ کر کے کہ وہ تو اولڈ لیڈی، معذاللہ وہ تو اولڈ لیڈی تھی، ضعیف تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا، یہ جملہ کرو، وہ تو ضعیف تھی، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر جوان عطا کیا، اپنی طرف اشارہ کیا۔ بس دوستو یہ سننا تھا جو خلق عظیم کا مالک ہے، جو خلق عظیم کا مالک ہے، جو اتنا پولائٹ ہے کہ اس سے اتنا پولائٹ زمین پہ کوئی نہیں تھا، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ، جو کبھی کسی کو غصہ آتا ہی نہیں، کافر و مشرکین کے سامنے نہیں آتا تھا غصہ، ایسا پولائٹ رسول جب اس نے کہا کہ اس سے بہتر اللہ نے عطا کیا، اپنی طرف اشارہ کیا، یہ سننا تھا۔ سرکار کے بال کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، پلٹ کے کہا تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے، تم اپنے آپ کو ختیجہ سے کمپیئر کرتی ہو؟ Where is ختیجہ and where are you؟ تم کیا ہے اور ختیجہ کیا تھی؟ ختیجہ وہ بی بی کا نام ہے، کہنے لگے ختیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس سے اللہ نے میری نسل کا آغاز کیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے ختیجہ کو وہ بیٹی عطا کی جس سے میری نسل چل رہی۔ ختیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ جس نے کتنی بڑی بات بولی کہ نسل، میرا جنریشن جو قیامت تک باقی رہے گا ختیجہ کی بیٹی سے رہے گا۔ اللہ نے ختیجہ سے مجھے وہ بیٹی عطا کی جو میرے دل کا سکون ہے، جو فاطمۃ بزۃ منی میرا جز ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم ختیجہ سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے، ختیجہ نے اس وقت میری ہیلپ کی، اس وقت میری ہیلپ کی جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، اس وقت میری مدد کی جب سارا مکہ میرے لیے کھنچ گیا تھا، اس وقت میری مدد کی جب مکے والوں نے تلواریں نکال لی تھی، اس وقت میری مدد کی جب
کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں تھا. اسلام مر رہا تھا, اسلام بھوکا تھا. ختیجہ نے اپنے پیسے سے اسلام کے مسلمانوں کو روٹی دی. اگر آج ختیجہ نہیں ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا. تم اپنے آپ کو کیا کمپیئر کر رہے ختیجہ سے؟ یہ رسول نے بتایا کہ مادر بی بی زہرا کا مقام کیا ہے. لاکھوں سلام ہماری ماں ختیجہ کو. میرا آپ سے ریکویسٹ یہ اہل بیت چینل کے تھرو میں بول رہا کہ نظر کرو, ہر روز بی بی کو سلوات کا ہدیہ کر کے پیش کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں برکتیں, رحمتیں, نعمتیں, بلیسنگ کیسے نازل ہوتی ہے. سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اگر آپ یہ چاہتے کہ اللہ کے رسول کو راضی کرو, رسول کو تم راضی نہیں کرے, اللہ کو راضی کرے. اللہ کے رسول راضی نہیں, اللہ راضی ہو رہا. رسول کا راضی ہونا ہے یعنی اللہ کا راضی ہونا. بی بی ختیجہ کے لیے روز سلام کرنا بی بی کو, اپنی ماں کو, اور بی بی کو سلوات کی ہدیہ کرنا. اور اب سنو پلیز. آج میری دوسری مجلس اہل بیت چینل کی لندن سے. بی بی ختیجہ کو جتنی دفعہ چاہے سلوات پڑھو, 1 مرتبہ, 5 مرتبہ, 18 مرتبہ, 9 مرتبہ, 100 مرتبہ, جتنا پڑھو اتنا ثواب. کیا ہدیہ کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. 5 سلوات پڑھو. بی بی ختیجہ کو ہدیہ کر, گفٹ کر, اور بولو بی بی یہ تحفہ, سلوات کا تحفہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا. ہو گیا؟ کتنی دیر ہوئی؟ ناٹ ایون 1 منٹ. آپ ٹرائی کر کے دیکھنا یہ عمل کو, دیکھو تمہاری دعا قبول کیسے ہوتی ہے. یو ٹرائی نا, بٹ سلوات پڑھو, بول رہا نتھنگ ایلس. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اینی تھنگ کہ یہ کرو. ڈونٹ آسک می فرام وچ بک. اوکے, میں سلوات پڑھنے کے لیے بول رہا. آئی ایم آسکنگ یو ٹو ریسائٹ سلوات. ہر معصوم کا جملہ ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت سلوات ہے. رحمتوں کو نازل کروانا ہے, سلوات پڑھو. دعاؤں کو قبول کروانا ہے, سلوات پہلو. اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل, اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے جب ان کے اولاد پہ کوئی سلوات پڑھو. 5 سلوات پڑھو, 5 ٹائمز, 100 مرتبہ پڑھو. میں 5 اس لیے بول رہا کہ لندن میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. 5 سلوات اس لیے بول رہا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹائم, اور گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یو کے میں, گھر میں بیٹھے ہوئے, اپنے آفس جا رہے, آفس میں بیٹھو, اپنی کیبن میں بیٹھ رہے, اپنی چیئر پہ بیٹھ رہے, سلوات پڑھ کے بیٹھو. بی بی ختیجہ کو ہدیہ کر کے بیٹھو. بزنس ہے آپ کا, آپ ٹرائی کرنا. بزنس میں بیٹھے ہوئے, when you enter your office, when you enter your business, when you go and sit on your chair, recite salawat. میں تو 100 مرتبہ بول, منیمم سائز پہ بول, ایٹ لیسٹ recite 9 times salawat. اللہم صلی علی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, and give ہدیہ to بی بی ختیجہ الکبریٰ. اور ہدیہ کرنے کے بعد کیا بولنا؟ 14 معصومین کو ہدیہ کرنا. پھر اس کے بعد بی بی زہرا کو بولنا, ہماری شہزادی کو جن کی شہادت کی مجلس میں پڑھ رہا. کیا بولیں گے آپ؟ کہ بی بی آپ کی ماں کو میں نے ہدیہ کیا, اس سلوات کی رحمت ہمارے اوپر نازل کر دو. forgive me, مجھے معاف کر دو. پہلے معافی مانگنا. first you have to say sorry. کس کو بول رہا سوری؟ میں یہ نہیں بول رہا ان کو بولو. اللہ کو اور معصومین کو سوری بولو. بیوی کو بولو سوری, بیوی I'm so sorry, I didn't do anything for you, I didn't do anything for Islam, I didn't do anything for you. بیوی مجھے معاف کر دو, میرے گناہ کو معاف کرو, اور یہ سلوات کا گفٹ کرو. آپ کے ماں باپ محرومین ہیں, آپ کے ماں نہیں ہے, آپ کے باپ نہیں ہے. on behalf of your mother and father, on behalf of your mother and father, ہدیہ کرو بیوی کو, بیوی ختیجہ الکبریٰ کو گفٹ کرو, اور بیوی زہرا سے مانگو, صدقہ مانگو بیوی سے. You try this amal and just let me know. ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے, ہیپی میرڈ میں تھک گیا, اتنے ایشوز آ رہے, اتنے کیسز آ رہے یو کے سے, ہر جگہ سے آ رہے, فون کر کے آ رہے نا. 9 مرتبہ بیوی ختیجہ کو سلوات پڑھ کے, بیوی زہرا کو بولو, میری شہزادی کو بولو کہ آپ کی ماں کو ہم سلوات پڑھیں. جیسے ہیپی میرڈ لائف آپ کے بابا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تھی, ویسی ہیپی میرڈ لائف میری بھی کر دو ان کے صدقے میں. بٹ یو ہیو ٹو فالو دا اسلام, یو ہیو ٹو فالو دا واجبات.
یہ نہیں کہ خالی صلوات پڑھ کے آپ لے رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، جھوٹ بول رہے، غیبتیں کر رہے، دھوکہ دے رہے، یہ سب نہیں چلے گا. وہ ساری واجبات کو کنڈیشن سے اپلائی، آئی آلویز سے دس ورڈ، سارے کنڈیشن کو اپلائی کر کے بی بی خدیجہ کو دیا کرتے تھے. بزنس پہ بیٹھے ہوئے بی بی خدیجہ کو دیا کر کے شہزادی کو بولو بی بی ماں کے نام پہ جو ماں کا بزنس تھا اس کا صدقے میں میرے کاروبار میں برکتیں. پورے لندن کا کاروبار بند ہو جانا، آپ کا کاروبار چلے گا اگر حلال رزق ہے تو. حلال رزق ہے تو، خمس دیا ہوا پیسہ ہے تو. خمس نہیں دیں گے، حرام کھائیں گے اور بولیں گے میرے بزنس میں برکت دو، کبھی بھی نہیں ہوگی. جسٹ ریممبر دس، کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر تم نے خمس ادا کیا، بی بی خدیجہ کا حق ادا کیا، اس کے بعد دیکھو بی بی خدیجہ کا کرم کیا ہوتا. یہ وہ بی بی ہے خدیجہ کے جن کی بیٹی کا نام فاطمہ، جس کی یہ شہادت کے مجلسیں چل رہے روزانہ. میں ایک بات بولوں آپ کو، اہل بیت چینل لندن سے بول رہا، اپنے رشتے کو یہ سب جانتے، پوری امت جو ہے مسلمانوں کی، ہماری ماں کا نام خدیجہ ہے نا، خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں ہے نا. ماں کی اطاعت، نارمل ماں کی اطاعت سلم، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرو بی بی خدیجہ کے صدقے میں، اور جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھ بی بی خدیجہ کے صدقے. نارمل ماں کی ریسپیکٹ ہے، نارمل ماں کی اطاعت ہے، اوبیڈینٹ رہنا ہے، نارمل ماں کو خوش کرنا ہے. نارمل اگر کوئی ماں ہے آپ اس سے مانگتے تو خدیجہ سے مانگنے میں کیا ہے؟ وہ ہماری ماں نہیں ہے، ام المومنین ہے نا. اللہ کے رسول نے کہا نا تمہاری امت کی ماں ہے، ہم ماں بولتے ہیں نا. بی بی سے مانگنے میں کیا ہے؟ جب آپ نارمل ماں سے مانگ رہے، جو محبت، جو پیار، جو افیکشن، جو لو ایک نارمل ماں تم کو دے گی، اس سے کہیں زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دیں گی تم کو. گو ٹو ہر، گو ٹو ہر، آسک ہر. یہ سوچو کس کی بیوی ہے جو رحمت للعالمین ہے، کس کی ماں ہے جو سیدۃ النساء العالمین. بی بی زہرا کی ماں کا نام خدیجہ ہے. میں کیا کروں، میری مجبوری، وقت نکل رہا میرے ہاتھ سے. تو خدیجہ سے اپنے رشتے کو بس نظر ایک خدیجہ ہر مہینے میں کرو، کوئی پریشانی ہو نظر کرو، فروٹس منگاؤ، کوئی بھی 4 قسم کے 5 قسم کے فروٹس بناؤ، ایک سفرہ بچھاؤ اور بی بی کو نظر کرو. 5 صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 1 مرتبہ سورہ علم، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ کوثر. اس لیے کہ جب بی بی زہرا کی ولادت ہوئی بی بی خدیجہ سے تو اس وقت یہ سورہ آیا تھا، تو بی بی خدیجہ کو سورہ کوثر پڑھ کے دیا کرنا. اس کے بعد آخر میں 4 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور ہماری ماں بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر دو. وہ بولو بی بی یہ آپ کو میں نظر کر رہی ہوں، آپ اس کو قبول کرو. اس کے بعد مانگو، جس آسک میکسیمم، جتنا مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو. بی بی زہرا کی ماں کا نام خدیجہ، کریم ابن کریم کا ماں کا نام، جس نے پورے اپنی بڑے آسانی سے، ویری ایزی میں یہ بات کر رہا، بہت ایزی لے کے بات کر رہا کہ بی بی نے پیسہ پورا اسلام پہ خود. آپ تصور نہیں کریں، 1 پاؤنڈ نہیں دیتے یار. 72 پاؤنڈز کی مجلس اسپانسر کرو. وی ہیو گاٹ 1000 کوشچنس، وی ہیو 1000 کوشچنس کے بابا کیوں، وائی شوڈ آئی اسپانسر مجلس؟ وہ بھی کس کی مجلس کو بولا اسپانسر کرو؟ بی بی زہرا کی مجلس کو، اپنی مظلوم ماں کی. اگر میں بی بی زہرا اس مظلوم ماں کی مجلس کو اسپانسر نہیں کر سکا دین ہاؤ کم شیعہ یار، میں شیعہ کیسا مظلوم ترین. اس لیے کہ اس وقت یو کے میں امام بارگاہ میں تو مجلسیں نہیں ہو رہی نا. تو وی آر ریئلی لکی، وی آر ریئلی لکی کہ اگر میں کوئی مجلس کروں اور میری مجلس میں 10,000 آدمی سنے، مجھے 10,000 میری مجلس میں آئے، تو 10,000 آدمی اگر سلوات ایک سلوات پڑھیں گے، اتنی دفعہ سلوات ہو رہی، ایک آنسو نکلے گا بی بی کے غم میں، تم کو کیا ملے گا؟ یو نو دیٹ غیر حساب، اللہ غیر حساب عطا کرتا ہوں. آپ سوچو 10,000 سلوات تمہارے ذریعے بھیجے جا رہے. 10 تھا، مثال دے رہا، میں مثال دے رہا. 10,000 ایک آنسو کی بات کر رہا، ایک آنسو بی بی کے غم میں نکل جائے. میں جو مجلس کو اسپانسر کر رہا، اور یہ نیت کرو کہ میرے مرحوم ماں باپ بھائی بہن کل مومنین مومنات جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے
آپ تصور کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ریوارڈ تمہارے لیے ہے. اللہ رحمت کو دینا چاہ رہا لیکن رحمت کو میں اپنی وجہ سے روک کے رکھا. نو آئی ڈونٹ وانٹ, ڈونٹ اسپانسر. تم نہیں کرو گے تو کیا مجلس نہیں ہوگی؟ یہ تو تم شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ somebody is telling you to do it. میں اپنے لیے بول رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, میرا مولا مجھے بہت دے رہا ہے, میرا بیوی کا کرم ہے, میری ماں بیوی خدیجہ کا صدقہ ہے, اللہ نے بہت دیا ہے, شکر ہے اس کا, شکر ہے اللہ کا, شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی کتنے مجلس ہیں؟ آج کی مجلس کو بھی اسپانسر کر سکتے تم, اور 3 مجلسوں کو بھی اسپانسر کر, 100 آدمی اسپانسر کرو. یار یو آر سو لکی کہ تم کو بھی زہرا کی مجلس کا چانس مل رہا. آئندہ سال تک زندہ رہو گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ آئندہ سال جب یہ شہادت آئے گی تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے آئندہ سال ہم امام بارگاہ میں کریں گے. ضرور کرنا, اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت دے, انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ زندگی ضرور کرنا. لیکن یہ سال کوئی گارنٹی ہے کہ آئندہ سال تک میں رہوں گا؟ اگر مر گیا تو یہ ایک مجلس جو تم نے بی بی زہرا کی 1442 ہجرہ میں اہل بیت چینل کے اوپر بی بی زہرا کی مجلس کے بانی بنے, تم اس کو کیش کروا سکتے. تم بول سکتے میرے گناہ زیادہ ہیں, میں نے بہت گناہ کیے ہیں, لیکن کیا لے کر آئے ہو؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے اعمال میں, میرا دامن خالی ہے, بالکل خالی. میرے پاس ایک مجلس ہے بی بی زہرا کی. آپ اللہ کے رسول کو بول سکتے ہیں, اللہ کو بول سکتے ہیں جو تیری کنیز خاص پہ ظلم ہوا بی بی کی شہادت کے مجلسوں میں. میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے, میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا, سب سے بڑا گناہگار ہوں اس کی مخلوق میں, لیکن میرے پاس ایک مجلس بی بی زہرا کی ہے. اس مجلس کے سہارے مجھے معاف کر دے. کوئی نہیں آئے گا تمہاری خبر میں, نیچے کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے, تمہاری شفاعت بی بی زہرا کریں گے. میں آپ کے لیے بول رہا, ہو سکتا آپ نے اسپانسر کیا, جن لوگوں نے آج اسپانسر کیا آج کی دوسری مجلس میں, اللہ ان کو اجر عظیم دے, ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے. آپ کیا سمجھ رہے, حسین کی ماں تمہارا رکھے گی؟ What is 72 pounds? What is 72 pounds یار, what is 72 pounds? کوئی ویلیو ہے 72 pounds کی؟ ڈنرز پہ جاتے ہو فیملیز کے ساتھ, ان کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا انویسٹمنٹ تم کر کے جا رہے ہیں کہ 1 سال, بی بی کی شہادت جب 1 سال کے بعد آئے گی, اس وقت تم کتنے لکی بن جاؤ گے کہ تمہارا نام, تمہارا یور نیم جب لسٹ پیش کی جائے گی امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ آج آپ کی مظلوم دادی کی مجلس کو یہ فیملی نے کروائی, تو امام آپ کو دیکھے گا نہیں, امام کے دل کو سکون ہوگا کہ میری مظلوم دادی کی مجلس ان لوگوں نے کرائی. ہاتھوں کو اٹھا کے امام دعا دے گا کہ اللہ ان کو صحت دے, ان کو سلامت رکھے, ان کے رزق میں برکت دے, کہ انہوں نے اپنا پیسہ. دوستو, ہماری ماں خدیجہ نے پوری دولت دی ہے, پورے ملینز نہیں, بلینز نہیں, ٹریلینز ڈالر. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, ٹریلینز ڈالر. شی واز ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ تھی. لیکن جب لاسٹ ڈیز آئے بی بی خدیجہ کے, یو نو she don't had a penny نہیں تھی, ایک پی نہیں تھا بی بی کے پاس, ایک پینی نہیں تھی بی بی پر. اتنا بی بی نے اپنے پورے مال کو ایک she didn't ask a question کہ یا رسول اللہ, میں مثال دے رہا, اپنی لینگویج میں بات کر رہا کہ I have given you so much, now I don't have a penny. شکر اللہ کا, شکر. یہ بولتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا مال تیرے دین, تیرے اسلام کے لیے. آج جو اسلام گرو کر رہا, آج جو 1 بلین لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے, اور میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا اس احسان کا ہے کہ جو احسان مکے میں کیا. اگر خدیجہ اور ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں تو اسلام پہلی منزل پہ دفن ہو جاتا. You understand what I said? پہلی منزل پہ دفن ہو جاتا اگر اس وقت میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب نہیں دیتے. آپ شکر ادا کرو, just say thank you, somebody is telling you to sponsor, not for me. آپ کے فائدے کی بات کرو.
مجلس کراؤ. میں آپ سے بڑی بات نہیں بول رہا, میں گناہگار ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, جو بھی مجھے سن رہا, جس نے بھی بی بی کا ذکر کی مجلس کی, جس نے بھی مظلوم ماں بی بی فاطمہ الزہرا کی مجلس برپا کی, عزیزو میری بی بی کبھی اس کو رکھتی نہیں. بی بی نہیں, ان کے بچے نہیں رکھتے. بچے کون ہیں؟ مولا حسن, مولا حسین, مولا عباس, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم. ماں کی مجلس میں جو بھی شریک ہوگا, زمانے کا امام مولا حسن مولا حسین, چوتھے امام سے لے کے امام زمانہ تھا. ان کے دل کو راضی کرنا ہے, ان کے دل کو خوش کرنا ہے, کرو. ان کے بچے, بیوی کے بچے کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں. بس میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ تینوں مجلسیں, اب آج کی مجلس اور کل پرسوں سنڈے سیٹرڈے تک کی مجلسیں, 27 تک سنڈے تک شہادت کی رات ہے. انشاءاللہ شہادت تو اسی دن پڑھوں گا انشاءاللہ. میں کیا شہادت پڑھ سکتا میری مظلوم ماں کی. سیرت بی بی زہرا کا یہ بڑا امپورٹنٹ ترین پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ لوگ, میں یہ چاہتا کہ یہ پانچوں مجلسوں کو ہر آدمی شریک ہو. میں یہ چاہتا کہ سب سے جو شریک ہو رہا وہ تو خوش نصیب ہے. جیسے آج کی مجلس کو جس نے بھی اسپانسر کی وہ لوگ خوش نصیب, اللہ کی. آج کی مجلس کے بعد اب اہل بیت چینل پہ اس وقت آپ مجلس سن رہے, میری مجلس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ has given you chance, اللہ has given you chance کہ تم بی بی زہرا کی, مظلوم بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس میں تم کو شرکت ملی. آپ کیا سمجھ رہے کہ بی بی زہرا کہیں اور سے نہیں کرا سکتے؟ کہیں اور سے نہیں کرا سکتے؟ ان کے خزانے میں کمی ہے, ان کے خزانے میں کمی ہے, کسی کو بھی لے سکتے. یہ تو تم شکر ادا کرو کہ تمہارے پیسے ذکر بی بی زہرا, مظلوم بی بی زہرا میں شریک ہو رہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ تم کو بی بی نے چنا ہے. اگر بیوی کسی کو چن لے, بی بی زہرا, مظلوم بی بی زہرا کسی کو چن لے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں نے جہاں بی بی زہرا کی مجلس کے لیے لوگوں کو بولا, آج گرو کر رہے وہ لوگ. کل تک سونے کو, جملے میں غور سے سنو, میں گواہی, سونے کو ہاتھ لگاتے تھے مٹی بن جاتی تھی. سونے کو کوئی مثال جو ہے نا, یہ مثال ہے کہ بزنس ایسا گر رہا, پریشانیاں ایسا آ رہی, گول کو ہاتھ لگاتے تھے مٹھی بن جاتی. مثال ہے, اب مٹھی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بنتی ہے. سال میں 5 مجلسیں بی بی زہرا کے کرتے ہیں. کبھی بی بی زہرا ان کو چھوڑتی نہیں, مظلوم بی بی زہرا. ان سے بڑا کرم کرنے والا کون ہے؟ آپ انصاف سے, میری عبادت, میرے اعمال قبول ہوں گے اگر میری شہزادی کی نظر کرم نہ ہو؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying, I'm responsible. کوئی گارنٹی سے بول سکتا کہ یس میری نماز ہے, میرا روزہ ہے, میں نے حج کیا, میں بڑا پائس ہوں, کوئی بول سکتا میری نماز ایکسپٹ ہوگی اللہ کے پاس؟ وہ تو کرم ہے پروردگار. شہزادی کونین کی نظر کرم ہوگی تو ہمارے سارے واجبات قبول ہوں گے. تو میری خواہش ہے, جیسا ہم, یہ بھی بات تو چلی تھی بی بی خدیجہ سے, اس لیے یہ بات یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے جیسا خدمت کی اسلام کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ what I'm doing, nothing, zero. بی بی نے ایسے موقع پہ کام کیا. تو اس سے بڑا واسطہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ. اور بی بی زہرا سے بھیک مانگو, بی بی زہرا کو بولو, میری مظلوم شہزادی بی بی زہرا کو بولو کہ آپ اپنی ماں کے نام پہ مجھے معاف کر دیں. اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ تمہاری مرحوم ماں, اللہ ان کے درجات کو بلند کرو, میرے ماں باپ کے, سب کے ماں باپ کے, باخر زیدی صاحب کی والدہ کے, جتنے لوگ ہیں, اللہ ان سب کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے. دوستوں میں اگزامپل دے رہا, مثال دے رہا. کوئی آ کے مجھے بولے کہ مولانا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ, میرا یہ کام کر دو, میں پاگل ہو جاؤں گا. I'll get crazy کہ میری ماں کا نام بولا. اگر وہ کچھ ہیلپ چاہتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی ہیلپ کروں گا, کسی سے لوں گا اور ہیلپ کر دوں گا, اس لیے کہ اس نے میری مرحوم ماں کا باپ کا نام لیا. آپ اگر شہزادی, مظلوم شہزادی بی بی زہرا کو بولے کہ آپ کو آپ کی مظلوم ماں بی بی خدیجہ کا واسطہ میری یہ دعا قبول کرو, مجھے معاف کر دو, ہم گناہگار, خاکی گناہگاروں کے گناہگار, ہماری کیا ویلیو؟ کچھ ویلیو نہیں, ذرہ بھی نہیں, ذروں کے ذرے.
ہم کو یہ احساس ہوتا کہ وہ آ کے میری ماں کا میرے باپ کا نام لے، میں تڑپ جاؤں گا. لیکن اگر کوئی بی بی زہرا کو بولے، مظلوم شہزادی کو بولے کہ بی بی آپ اپنی ماں اور بابا کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اپنی ماں کے نام پہ مجھے معاف کر دو، میرا یہ کام رکا ہوا ہے، بی بی کرا دے. میں بولوں بی بی میں اتنا پریشان ہوں، آپ کے ماں کا واسطہ، آپ کے بابا کا واسطہ یہ کام کرا دو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہیں کریں گے؟ بی بی نہیں کرے گی؟ بس میری خواہش ہے سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، لندن سے لائیو مجلس ہے شہادت بی بی زہرا کی 1442 ہجرہ 2020 کی، دسمبر کا مہینہ 24 دسمبر. بی بی زہرا کا کیوں کرو مجلس؟ اس لیے کہ شہزادی کے اوپر جو ظلم ہوا اس ظلم کو ظاہر کرو. مجلس حسین، مجلس بی بی زہرا کر. یہ بی بی زہرا کے اوپر جو ظلم ہوا کوئی سوچ سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اتنی بڑی بات کر رہے، اس شہادت کو چھوٹی شہادت مت سمجھو. یہ شہادت ہے، بی بی زہرا کو چھوٹی شہادت نہیں سمجھنا. یہ سب سے شہادت عظمیٰ ہے. اب میں بولوں روک کے ایک بات، ہم سب زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کریں، اللہ میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. ظہور امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل. بی بی امام کے ظہور کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی ظہور کے. انشاءاللہ میرا مولا ظہور کرے گا، انشاءاللہ. اور ہم سب میرے مولا کی نصرت کریں گے. ہم سب، آپ کی خواہش نہیں ہے؟ کوئی ایسا شیعہ ہے جو یہ بولا ٹھیک ہے مولا ظہور کریں گے، اگر میں مر گیا تو میں خبر میں رہوں گا، گریو میں رہوں گا، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ امام اوور دیئر؟ کوئی ایسا شیعہ؟ ہر شیعہ یہ چاہتا، لڑکی ہو لڑکا ہو، عورت ہو مرد ہو، کہ جب فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا ظہور کرے، یبن زہرا، یبن مظلوم زہرا جب ظہور کرے، ہم مولا کی نصرت. یہ تمہاری دعا ہونی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ خواہش ہے نا. تو بی بی جب میرا مولا ظہور کرے گا، مکے میں ظہور کرے گا انشاءاللہ. وہ ایک الگ ٹاپک ہے میری. ایوری فرائیڈے میرے چینل کے اوپر یہ میرے لیکچرز چلتے، انڈیا کے 9 بجے 9 PM انڈین ٹائم ملا تو سن لو. یوٹیوب پہ موجود ہے. اب جو آئے گا فرائیڈے کا لیکچر وہ 14th لیکچر ہوگا، سیریز ہے پوری. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب امام انشاءاللہ ظہور کرے گا تو ایک ایک کے خون کا بدلہ لے گا. تو سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ امام ظہور کرنے بعد مکے سے جب مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ، امام تڑپ کے روئے گا، ہزاروں خطار روئے گا، گھریا کرے گا، اور سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ لے گا وہ اپنی مظلوم دادی بی بی فاطمہ الزہرا شہزادے محسن کے خون کا بدلہ لے گا، جو ظلم عظیم میری بیوی پہ ہو گیا. 18 سال کے سن میں 18 ایئرس کی تھی، ہاتھ میں سٹک آ گئی، دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی، وہ بیوی کا خون کا بدلہ. آپ کیا سمجھ رہے یار؟ ہم سو لکی وی آر سو لکی کہ بی بی نے ہم کو چنا ہے. اللہ کا شکر ہے. بس ہر بیماری سے بچنا ہے تو ذکر مظلوم ماں بی بی فاطمہ الزہرا کرو. ہر پریشانی سے بچنا ہے بی بی زہرا کا ذکر کرو. ہر امام تڑپ کے روتا ہے بی بی زہرا پہ جو ظلم ہوا، ہر امام تڑپ کے روتا ہے جو مظلوم بی بی زہرا پہ. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ بی بی زہرا کی زندگی، بی بی زہرا کی اب دوستو اس سے زیادہ مظلومیت اور کیا ہوگی مظلوم بی بی زہرا کی؟ اس سے زیادہ مظلومیت اور کیا ہوگی کہ آج تک شہزادی کونین کی شہادت کی کریکٹ ڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا بھی مظلوم بیوی پہ؟ صرف معصومین کو معلوم ہے، ان کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں. انشاءاللہ دعا کرو کہ میرا مولا ظہور کرے اور مولا بتائے کہ میری دادی کی شہادت اس دن ہوئی. 75 days یا 90 days
چھوٹا مت سمجھو، چھوٹی وہ مت کرو. میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں، UK والے جو مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہے، یہ سارے ایام یہ سارے جو ڈیز ہے 3 جمادی الثانی تک، اس کو ایام فاطمیہ بولتے ہیں. 17 یا 18 دن کے یہ غم ہے. یار کیا بول رہا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا. I'm not asking you anything to do. خالی کلرفل ڈریسز مت پہنو، ریڈ یلو پنک مت کرو، کوئی پارٹیز مت کرو گھروں میں. ایک مورننگ رکھو، اس لیے کہ اگر آج تم بی بی زہرا کا غم نہیں کرو گے تو کل تمہاری اولاد نہیں کرے گی. اینڈ یو آر آنسربل. بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ مورننگ ڈیز ہے. اب تو بہت اچھا موقع ہے، کووڈ کا زمانہ ہے، آپ کا ہالیڈے سیزن ہے. UK میں، پورا یورپ میں، پورے ویسٹ میں ہالیڈے سیزن ہے، کرسمس اور نیو ایئر کا. اور تو کوشش کرو کہ یہ پورے دن بچوں کو بٹھاؤ. ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ sit with your kids and explain to them کہ بیٹا only daughter of prophet. ہمارے 11 اماموں کی ماں، مولا حسن مولا حسین کی ماں، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی ماں، 11 معصومین کی ماں، 11 اماموں کی ماں کی شہادت ہوئی، وفات نہیں ہوئی. ڈونٹ سے وفات. یو نو واٹ ڈز اٹ مین؟ وفات کے معنی نارمل ڈیتھ کو بولتے ہیں. وفات کس کو بولتے ہیں؟ نارمل ڈیتھ. جیسا کوئی فیور آ گیا، کوئی بخار آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا اور اس میں اس کی ڈیتھ ہوگی، دیٹ از کالڈ وفات. بی بی زہرا کی وفات نہیں. وفات ہے بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا نہیں ہے، شہادت عظمیٰ ہے، بڑی شہادت. بی بی زہرا کی شہادت ہوئی، دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرنے سے بی بی زہرا کی رفس ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. اس کے بعد میری شہزادی 75 ڈیز کے اندر دنیا سے چلی گئی. یہ کہتی ہوئی گئی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. افسوس یہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے کہ کس نے بی بی کو شہید کیا. ہسٹری میں 10 آدمیوں کے نام ہیں، 10 آدمیوں کو ساری کتابیں شیعہ سنی ساری بک سے میں I can prove you کہ کن کن کے نام ہیں. بہرحال وہ بحث میں نہیں پڑھتا. میری خواہش آپ سے، میری خواہش ہے کہ پلیز بی بی زہرا کی مجلس میں شریک ہو. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بول رہا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیٹس ہے. اور اپنے بچوں کو بتانا، آپ اپنے بچوں کو بتانا کہ بیٹا یہ بہت بڑی شہادت ہے، یہ شہادت عظمیٰ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بی بی زہرا کی زندگی مکے کی 8 سال کی، 8 years approximately. 5 سال کا جب مکے میں اسلام ہوا تھا تو اس وقت بی بی زہرا کی ولادت ہوئی، برتھ ہوئی تھی. بی بی شہزادی کی شہادت کی ڈیٹس میں اختلاف ہے، ڈیفرنس ہے. ولادت کی تاریخ میں، برتھ ڈے میں کوئی ڈیفرنس نہیں. 20 جمادی الثانی 5واں سال تھا، 5th ایئر تھا اسلام کے آنے کے. بس اس سے ہی ہے، کیلنڈر اس وقت نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت بی بی زہرا کی ولادت ہوئی. ٹوٹل لائف آپ کی 18 ایئرس کچھ منتھس کی ہے. برتھ آپ کی مکے میں ہے اور آپ کی جو گریو ہے وہ مدینہ منورہ میں. بس آخری حصے میں آ گیا، میرا ٹائم ہو گیا. وقت ایسا تیزی سے نکل گیا. 45 منٹس 50 منٹس کی مجلس. آج تک کوئی یہ کریکٹ نہیں بتا سکتا کہ ریئل گریو بی بی زہرا کی کہاں ہے. آپ سوچو اس سے زیادہ مظلومیت بی بی کے اوپر اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مظلومیت بی بی پہ اور کیا ہوگی کہ آج تک ریئل گریو کہاں ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی انشاءاللہ میرا امام ظہور کرے گا تو ہم کو معلوم ہوگا. کیوں بول رہا میں یہ؟ اسی لیے بول کہ بی بی زہرا جو ہے کہ ظلم عظیم تھا. میں کیا کروں، میری ہسٹری میرے نگاہوں کے سامنے، بٹ یہ میری مجلس لائیو جاری ہے اہل بیت چینل لندن سے، اور پوری دنیا ہر مذہب و ملت کا آدمی سن رہا ہے اس وقت. تو میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. میں نام نہیں لے سکتا کہ جو بیوی پہ ظلم ہوا کس نے کیا. اسی لیے بیوی کی لحد کو چھپایا گیا تھا. دوسروں کی گریو کیوں نہیں چھپی؟ اس لیے کہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا.
ظلم کس کے اوپر تھا؟ کوئی یہ ڈونٹ ٹیل می کہ بی بی کے اوپر کیا ظلم، بی بی کے اوپر ہی سب سے بڑا ظلم ہوا. پہلا ٹیرر اٹیک اسلام میں کس نے کیا؟ آج دنیا کو معلوم ہو رہا کہ ٹیررزم کیا ہے، جو کنڈیم کرتا ہے اسلام. اسلام صرف پیس کی بات کرتا، اونلی پیس، نتھنگ ایلس. ٹیررزم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج کہ اسلام صرف پیس کی بات کرتا. دا موسٹ پیسفل ریلیجن آن دا ارتھ از اسلام. اگر کوئی ٹیررزم کر رہا ہے تو وہ حرام کر رہا، جہنم میں جائے گا، he will go to hell. ہمارے پاس ٹیررزم نہیں، ہم پاس ظلم کر ہی نہیں سکتے. آپ کسی ایک چوٹی کو نہیں مار سکتے. اینٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ کے پیر کے نیچے آ جاتی. اینٹ کو نہیں مار سکتے بلا وجہ. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے اور سامنے سے اینٹس جا رہے، جس کو نمل کہتے ہیں، اینٹس جا رہے. قرآن میں پورا سورہ ہے اینٹس جا رہے. آپ جا کے اس کو ایسا لے کے نہیں مار سکتے، حرام ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ آپ کو ہرٹ نہیں کر رہی. شی از ناٹ ٹچنگ یو. آپ کو اینٹ کو نہیں مار سکتے تو انسان کو مار رہے، حرام ہے. اسی لیے ہم اوپنلی بولتے کہ جو ریئل فالوورز آف اسلام ہیں، انہیں ہم لوگ جو مولا علی کے ماننے والے، آئی ایم ویری اوپن. میں کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا. میں یہ بول رہا کہ جو ریئل فالوورز آف اسلام ہیں، جو امام علی کے ماننے والے، ان کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے. بس اتنا ہی بولتا. سب سے پہلا جو ٹیرر اٹیک ہوا رسول کی بیٹی کے گھر پہ ہوا. آج دنیا کو معلوم ہوا کہ واٹ از ٹیررزم. ہم 1400 ایئرس کے اس کے وکٹم بنے ہوئے، آج تک ہمارے اوپر ٹیرر اٹیکس ہو رہے. دیکھو آپ کیا ہو رہا. میں نام کسی ملک کا نہیں لے رہا، آج بھی ہے. تو میں دنیا کو بول رہا کہ وی آر دا اونلی پیسفل پیپل آن دا ارتھ. ہمارے پاس 1% بھی نہیں ہے. 1% کیا، 0.1% بھی اسلام الاؤ نہیں کرتا. اسلام سے پیس کے، اور ہم اسی لیے وی آلویز ٹاک اباؤٹ پیس. وی آلویز بیکاز وی فالو امام علی، وی فالو مولا حسین who was savior of humanity. انسانیت کا بچانے والا ہے. جو انسانیت کا بچانے والا ہے ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں. وی لو امام حسین، وی لو امام علی، وی لو بی بی زہرا، وی لو اللہ کا رسول، وی لو مولا حسن اور ان کی پروجینی کو ہم ان کو پیار کرتے، محبت کرتے. بیکاز دے آل give the peaceful message. ہم صرف پیس کی بات کر رہا. میں ویری اوپنلی بول رہا کہ پیس ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ظلم نہیں ہے، ہمارے پاس پیس ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بس دوستو، کل تیسری مجلس ہے میری، تھرڈ مجلس. انشاءاللہ کل باقی بیوی کی باتیں قبر مبارک سے شروع کروں گا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سب مل کے آمین بولو اور ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بی بی زہرا مظلوم، بی بی زہرا بی بی مظلوم ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نام پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اس کا ثواب ہمارے سارے مرحومین کو، بالخصوص جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچے. بس 45 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ابھی مصائب ہیں، کوئی مصائب کیا پڑھ سکتا. کسی میں ہمت ہے بی بی زہرا کے مصائب پڑھنے کی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. آپ کے سامنے جو مصائب آ رہے ہیں وہ بالکل تھوڑے سے مصائب آ رہے ہیں. بی بی زہرا پہ جو ظلم ہوا، میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا اور تڑپ کے رونا. بی بی زہرا پہ جو ظلم ہوا، جو مصائب پڑے، وہ شہزادی جانتی ہیں، شہزادی کا خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. کیا مصائب میری مظلوم شہزادی پہ. آپ صرف یہ رونے کے لیے کافی ہے، یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی. کیا اچھا مصرع ہے اس سلام اس نوحے کا. زندگی تمام رونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہماری مظلوم ماں کو رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی کو، مادر حسن اور حسین کو دربار میں ظالموں نے بلایا اور دربار میں بی بی کھڑی رہی. کہ اللہ میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ بی بی دربار میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی بیٹھ جا.
اور دربار میں جو گئی تو نارمل نہیں گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا، ریبس ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں میری شہزادی دربار میں گئی، میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا اور آپ سن رہے۔ دوستو انشاءاللہ بی بی کی جو شہادت ہے وہ تو میں انشاءاللہ مولا زندگی دے گا، میں آخری مجلس جو بی بی شب شہادت کی اہل بیت چینل پہ ہوگی 27 کی رات کو، اس میں پڑھوں گا، سنڈے نائٹ کی مجلس۔ آج دوسری مجلس ہے دوستو، بی بی زہرا دربار میں کھڑی ہوئی۔ آج بی بی زہرا مظلوم بی بی زہرا کے ساتھ ان کی اس مظلوم بیٹی کا ذکر کرو، ان بیٹیوں کا ذکر کرو کہ جب دربار سے شہزادی آئی تھی، شہزادی زینب نے پوچھا تھا اماں کہاں گئی تھی، تو بی بی نے کہا تھا کہ بیٹا اب تم دربار کی تیاری کرو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے مظلوم بی بی کی بارگاہ میں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں یہ بولوں کہ بی بی بے شک آپ کے اوپر ظلم عظیم ہو گیا، بی بی آپ دربار میں گئی، اس لیے کہ شہزادی کونین نے بی بی زینب سے کہا تھا بیٹی اب تم دربار کی تیاری کرو۔ میں تو دربار میں جا کے آ رہی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے میری مظلوم شہزادی سے کہہ رہا کہ بی بی جب آپ دربار میں گئی تو اب کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن آپ کی بیٹی جب دربار میں جائے گی تو ظالم شمٹ تعارف کرائے گا کہ حاضہ زینب حاضہ ام کلثوم۔ آپ تصور کرو دوستو، جب شہزادی دربار میں جب شام کا وہ بازار ختم ہوتا اور جب دربار آنے سے پہلے ایک دروازہ بتایا جاتا جس کو باب السعد کہتے، آج بھی اس کی نشانیاں باقی۔ اللہ ہم کو شہزادیوں کی زیارت نصیب کرے، سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی اللہ تو حفاظت فرمائے۔ آج بھی باب السعد سیریا میں موجود ہے۔ جب وہاں باب السعد کے پاس زائرین جاتے، بازار جیسے ہی ختم ہوتا باب السعد شروع ہوتا۔ عزیزو اس وقت جب پہنچتا تو ہر زائر تڑپ جاتا، اس کو جب بولا جاتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں فاطمہ کی بیٹی ثانیہ مظلوم بی بی زہرا 12 گھنٹے ٹھہری رہی۔ ارے میں نے بول دیا آپ نے سن لیا 12 hours بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں ٹھہری ہوئی تھی؟ ظالم یزید دربار کو سجوا رہا تھا، ڈیکوریشن ہو رہا تھا، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ جب صبح کے وقت بی بی دربار میں جانے کا وقت آیا تو میری مظلوم شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور ڈال کے چونکا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی، تو ساری بیویوں نے میری شہزادی کو گھیر لیا۔ شمر ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا چوتھے امام کے پاس اور کہا ہے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ بس دوستو امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلی، ارے کوئی امام کے دل سے پوچھے، کوئی میرے امام سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ امام نے آگے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو میری مظلوم شہزادی نے حسین کے سر کی طرف دیکھا، نیزے پہ سر ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو، زینب تڑپ گئی۔ کہا بھیا تم رو مت بھیا، زینب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں دربار میں چلی جاؤں گی۔ اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، نجف کا اشرف کا رخ کر کے کہا بابا آپ نے بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں پکاروں گی میری مدد کو آئیں گے۔ بابا زینب دربار میں جا رہی، اب آگے میری مدد کرو۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب بی بی پہنچی دربار میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا، ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے۔ میر انیس کے مرثیے کا ایک مصرع ہے کہ کہہ دے کوئی بیت ہے، ایکچولی کہہ دے کوئی علی سے یہ دربار دارالسلام میں کہ زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں، کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں۔ دوستو میری سیدانیہ جا کے گوشے میں ٹھہر گئی۔ ظالم یزید تخت پہ بیٹھا تھا، تخت دلا میں حسین کا سر تھا، اس کے اوپر یزید کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جو مولا حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا۔ زینب نے جب یہ ظلم دیکھا تو کہا یزید یہ ظلم کو روک دے، ارے یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے۔
ظالم یزید پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو شمر ظالم کہتا ہے علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ارے قیامت کا لمحہ کہ بی بی کا نام دربار میں لیا گیا، بس یزید ظالم کہتا ہے کہ علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا۔ کیا قیامت کا لمحہ تھا دوستو کہ ظالم یزید بات کرنا چاہتا شہزادی سے کہ جس کے پردے کا محافظ عباس تھا۔ بس 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 میں نے مجلس ختم کر دی، ساری کنیزوں نے گھیر لیا۔ یزید نے شمر ظالم سے کہا کہ تازیانہ لگا کے سب کو ہٹا دے۔ شمر تازیانہ لگا کے ہٹانے لگا، سب ہٹ گئی، لیکن فضہ آگے بی بی زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا شمر دیکھتا کیا، اس میں بھی تازیانہ بلند کر۔ جب ظالم شمر نے تازیانے کو بلند کیا، فضہ پلٹی یزید کی طرف، بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، طرف کے رونا طرف کے رونا، آج تم کو مولا حسین دعا دے، آج بی بی زہرا تم کو دعا دے، آج بی بی زینب کے مصائب، آج 14 معصومین تم کو دعا دے۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، شہزادی ام کلثوم تمہارے حق میں دعا دے، مولا عباس دعا دے۔ بس یزید نے شمر سے کہا تازیانہ لگا کے ہٹا دے۔ جب شمر نے تازیانہ بلند کیا، فضہ پلٹی یزید کی طرف، اس کے ٹرائب کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتی کہ تم یزید کا پروٹیکشن کر رہے ہو؟ تمہاری ٹرائب کی اس عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگا رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو؟ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آگے کہا یزید شمر کو روک دے، جب سٹاپ ہم، اگر وہ آگے بڑھ کے تازیانہ لگائے گا تو ہم تلوار نکال دیں گے۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، جب کہا اگر تم نہیں روکے گا تو ہم تلوار نکالیں گے۔ وہ 200 جوان کا کہنا تھا، یزید ظالم کا سر جھک گیا، لیکن علی کی بیٹی کا دل پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا عباس، آج کنیز کے بچانے والے عباس، تمہاری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ عباس تم زندہ ہوتے تو آج دربار میں زینب نہیں آتی۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میری مظلوم بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اس مجلس کا واسطہ مصائب شہزادی مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ جتنے بیمار شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ، اللہ سارے بیماروں کو صحت دے دے، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو جس بیماری میں کینسر کے، اللہ سارے بیماروں کو صحت دے۔ کنیز بی بی زہرا کی ایک کنیز جس کا نام بھی زہرا ہے، اللہ اس کنیز کو صحت کاملہ عطا فرما، اس پہ رحم کر۔ اللہ ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد و آل محمد کے، ہم کو معاف کر دے، ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے، یہ مجلسیں ہمارے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے مجلس کے جو سپانسرز ان کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔